بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کا ہمارا عنوان بھی فلسطین ہے، کیونکہ فلسطین اس وقت بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ فلسطینی ہمیں مدد کو پکار رہے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی پاکستان سے مدد کی اپیل۔ آپ جانتے ہیں اسماعیل ہانیہ جو حماس کے سیاسی ونگ کے انچارج ہیں اور قطر میں مقیم ہیں، نے غزہ میں جاری اسرائیل کی سفاکت کو روکنے کے لیے پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی۔ یہ ایک تاریخی موقع کہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے بچانے کے لیے ایک مسلمان ایٹمی اور میزائل قوت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے دردمندہ درخواست کی ہے کہ مداخلت کر کے اسرائیل کی سفاکت سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بچائیں۔ وقت کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا، مسلمان قوت میں تھے، تو ایک مظلوم عورت کی مدد کی درخواست پر مسلمان عرب حکمران نے سندھ کے ظالم حکمران کو پہلے وارننگ دی کہ ڈاکوؤں سے مظلوموں کو رہائی دلائے اور ان کا مال و اسباب ان کو واپس دلائے، مگر سندھ کے حاکم نے واپسی جواب دیا کہ ڈاکو میرے کنٹرول میں نہیں۔ اس پر سندھ پر حملہ کر کے ایک مظلوم عورت کی فریاد پر مسلمان عرب حکمران نے انصاف دلانے کے لیے سندھ پر حملہ کر دیا اور مظلوموں کو قید سے رہائی دلائی۔ ایک یہ زمانہ ہے کہ غزہ کے مظلوم مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ نہتے قیدی فلسطینیوں مظلوموں کو ٹنوں بارودوں کے ذریعے سفاک یہودیوں نے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس میں 10,000 معصوم بچے اور اتنی ہی مظلوم عورتیں شامل ہیں۔ غزہ کی ساری ہسپتالوں کو میزائل حملوں سے مسمار کر دیا۔ 80% رہائشی عمارتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ پینے کے پانی کی سپلائی کاٹ دی گئی۔ کھانے پینے کی چیزوں کو روک دیا گیا۔ غزہ کے مظلوم عوام کھارا پانی پینے پر مجبور کر دیے گئے۔ غیر جانبدار رپورٹنگ کرنے والے 30 سے زائد صحافیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے رضاکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پہلے سے موجود مہاجر کیمپوں میں مظلوم فلسطینیوں اور اب غزہ سے فاسفورس بمباری سے بے گھر ہو کر مہاجر کیمپوں میں پناہ لینے والے مظلوموں کو مہاجر کیمپوں میں بھی نہیں رہنے دیا جا رہا اور ان پر بھی بمباری کر کے ان کو پھر سے بے گھر کر دیا۔ اس وقت دنیا 57 مسلم ممالک ہے۔ دنیا کی آبادی میں اس وقت 1 ارب مسلمان ہے۔ تیل اور گیس کی سپلائی کا ہتھیار ان کے پاس ہے۔ ایٹم بم ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کثیر تعداد میں فوجیں ہیں۔ بحری، بری اور فضائی راستے ان کے ملکوں سے گزرتے ہیں۔ دولت ان کے پاس ہے، مگر آج تک صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ کسی بھی مسلمان ملک نے غزہ کے مسلمانوں کی فوجی مدد کرنے کا اعلان نہیں کیا۔
مسلمانوں کی بین الاقوامی تنظیم OIC کا اجلاس ہو مگر بغیر کسی ٹھوس فیصلے کے ختم ہو گیا۔ اگر OIC تیل سپلائی بند کرنے کا صرف اعلان کرتی تو حالات مختلف ہوتے۔ پڑوس ممالک اردن، شام، عراق اور مصر، جن پر مذہبی طور پر بھی جہاد فرض ہوتا ہے مگر ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ پوری اسلامی دنیا کے عوام لاکھوں کی تعداد میں مظاہرے اور ریلیاں نکال کر غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یورپ کی حکومتیں امریکہ، اسرائیل کو اسلحہ اور بارود سپلائی کر رہے ہیں۔ ان کے ہوائی جہاز یہودی فوجیوں کے ساتھ مل کر غزہ پر بمباری کر رہے ہیں مگر انصاف پسند یورپی قوموں کے عوام اور امریکہ کے عوام نے بھی کھل کر دہشت گرد، سفاک، بدعہد، دھوکہ باز، انسانیت دشمن یہودیوں کے خلاف غزہ سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ محترم دوستو، اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قراردادیں پیش ہوتی ہیں تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ امریکی صدر اسرائیل کا دورہ کرتا ہے اور اسرائیل کی مدد کا اعلان کرتا ہے۔ امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ میں امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ ایک یہودی ہونے کے ناطے اسرائیل کی مدد کرنے کو آیا ہوں۔ پاکستان کے مفتی اعظم نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے مطابق سب سے پہلے فلسطین کے پڑوسی ملکوں اردن، مصر، عراق اور شام پر جہاد کا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرے اسلامی ملکوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے مگر مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو نیو ورلڈ آرڈر والے امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ذریعے اور مالیاتی اداروں اور اقوام متحدہ سے غلامی میں جکڑ رکھا ہے۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ہم اپنے گزشتہ کالوں میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو اسلام کے نام سے وجود میں آیا تھا، جو حقیقتاً اسلامی دنیا میں اسلام کا قلعہ ہے، اسلامی دنیا کے عوام کی نظریں اس پر لگی رہتی ہیں، یہ مسلمان اور اسلام کا دفاع کرے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے عوام نے دنیا میں مسلمانوں پر جب بھی مشکل وقت آیا میدان میں اتر کر ان کی مدد کی۔ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑی بڑی لاکھوں کی مرد، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کی ریلیاں نکالیں، فنڈز جمع کر کے ان تک پہنچایا۔ اس میں کشمیر، افغانستان، فلسطین، بوسنیا اور برما شامل ہیں۔ چیچنیا، عراق، لیبیا، شام اور جہاں بھی مسلمانوں پر دشمن نے حملہ کیا ان کی مدد کی۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں فلسطینیوں کی محبت اس طرح دھڑکتی ہے کہ جیسے وہ فلسطینیوں کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہوں۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ اپنے حکمرانوں پر بھی مسلمانوں کی مدد کرنے پر اکسایا۔ اب جب فلسطین کے سیاسی امور کے انچارج اسماعیل ہانیہ نے نظریں صرف پاکستان کی طرف اٹھائیں تو پاکستانی عوام اپنے حکمرانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی اور غزہ کے مظلوم عورتوں اور معصوم بچوں کی آہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل کو وارننگ دیں کہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے باز رہے، ورنہ بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی ہی دھمکی سے ہمارے رب کی طرف سے بھی مدد شامل ہو جائے گی۔ جب فضائے بدر پیدا کی جاتی ہے تو پھر فرشتے
آسمان سے اترتے ہیں، انشاءاللہ اسرائیل کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی اور وہ جنگ بندی پر فوراً مجبور ہو جائے گا۔ اللہ پاکستان مسلمانوں اور خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔